ایک مشہور علمی گھرانے کے چشم و چراغ، زہد و تقویٰ کے پیکر، صلاحیت و قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے میں ممتاز اور کئی علوم پر دسترس رکھنے والے نوجوان عالم دین کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی مزارات اولیاء پر حاضر ہو جاتے، صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے اور اپنی دلی مراد پاتے۔ ایک مرتبہ یہی عالم صاحب ایک علمی الجھن کا شکار ہوئے تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کا رخ کیا۔ 3 ماہ تک در بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یوں گزارے کہ ہر وقت باوضو رہتے لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار معنوی جواب کے بجائے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے جواب حاصل کریں۔ آخرکار اس مشکل کے حل کے لیے انہوں نے کھردرا لباس پہنا، عصا اور وضو کا برتن تھاما اور خراساں کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا تو عالم صاحب نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دیندار نظر آنے والے دنیا دار رہائش پذیر تھے۔ انہیں وہاں ایسے کئی چہرے نظر آئے جو خوشحالی اور بے فکری سے دمک رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس اجنبی نوجوان پر پڑی تو ان میں سے ایک متکبرانہ چال چلتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، تم کون ہو؟ عالم صاحب نے سخت لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہکہے لگا کر ہنس پڑے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا تو صوفی ہے لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نوجوان عالم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ نے بالکل درست کہا، بے شک میں آپ لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے عالم صاحب کو نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کے وقت ان کے آگے پھپھوندی لگی سوکھی روٹی رکھ دی اور خود بالا خانے میں مرغن غذائیں کھاتے ہوئے اس نوجوان عالم پر آوازیں کسنے لگے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے ان عالم صاحب کے سر پر پھینکنے لگے۔ ان نازیبہ حرکات پر صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوجوان عالم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اگر میں تیرے محبوبوں کا لباس پہننے والوں سے نہ ہوتا تو ضرور ان سے کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر اپنے دل کی جانب متوجہ ہوئے جو تان و تشنی اور نازیبہ حرکتوں کے باوجود پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ مسرور بھی تھا۔ اس سکون اور مسرت نے عالم صاحب پر یہ بات آشکار کر دی کہ دراصل اللہ عز و جل کے نیک بندوں کو بلند مقام و مرتبہ اذیتوں پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ویورز، برائی کو بھلائی سے ٹال کر اپنا جواب پانے والے یہ نوجوان عالم دین کوئی اور نہیں بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ اللہ پاک کی آپ پر ایسی کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت اشعار لکھے، کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔